اسلام پہلے پیٹ بھرتا ہے اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو پھر چوری کرے پھر ہاتھ کاٹتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ روٹی تو تمہیں دینا اور ہاتھ کاٹنے شروع کر دیں. یہ سنساری کی سزا پہلے معاشرہ ٹھیک کیا جائے. پردے کا قانون اس کے اندر لگاؤ. عورتوں کی ورکنگ علیحدہ ہوگی, مردوں کی ورکنگ علیحدہ ہوگی. شرم و حیا کے سارے اصول و ضوابط امپلیمنٹ کیے جائیں گے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ تو ہمارا ہو یہودیوں والا اور ہندوؤں والا اور سزائیں ہوں. اسلامی سزائیں اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے. اس بات پہ آپ غور کریں. اسلامی سزائیں یہودیوں کے معاشرے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. اسلامی سزائیں ہندوؤں کے معاشرے کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. اسلامی سزائیں کس کے لیے ہیں؟ اسلامی معاشرے کی. پہلے وہاں پہ اتنا رزق دے دو. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ جب خلیفہ تھے, اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے پیاس سے مر گیا تو اس کی پوچھ مجھ سے ہو. یہ تھا احساس ذمہ داری. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے کہا کہ خلیفہ وقت میرے ساتھ یہ جو بہت دور کہیں رہتی تھی, میرے ساتھ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو آپ نے کہا میں تو اتنی دور رہتا ہوں, تم مدینے سے رہ رہی ہو پتہ نہیں 100 میل دور, تو مجھے کیا پتا کہ یہاں کیا ہو گیا. اس نے کہا اگر تمہیں ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہونی تھی تو خلیفہ بننے کا تمہیں بڑا شوق تھا, کیوں خلیفہ بنے ہو تم نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کی خلافت کیوں قبول کی اگر تمہارے پاس یہ نظام ہی نہیں تھا کہ تم 22 لاکھ مربع میل پہ بسنے والے انسانوں کی مشکلات اور ان پہ ہونے والے مظالم کا تم کر سکو. اور ساتھ اس نے حضرت عمر واقعاً گھوڑے پہ تو کہا گھوڑے کی لگام پکڑ لی. اس نے کہا پھر میری بات کا جواب یہاں دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ میں پل صراط پہ اس وقت تک تمہارے دامن کو نہیں چھوڑوں گی جب تک تم مجھ پہ ہونے والے ظلم کا جواب نہ دے دو. تو حضرت عمر گھوڑے سے نیچے آئے اور آ کے کہا کہ بی بی میں تمہارا بڑا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے یہیں روک لیا. اگر تم مجھے وہاں یہ بات کرتی تو تب تک تو میرے پہ سزا پہ نافذ ہو چکی ہوتی, کیونکہ وہاں تو پھر کفارے کی کوئی صورت نہیں ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے. اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے یہیں پہ اس کا کفارہ کر لیں. اگر آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے یہیں پہ اس کو واپس کر دیں. اگر کسی بہن کی جائیداد کا حصہ آپ نے دبا لیا ہے, ہندوؤں کے معاشرے کی طرح ہندو کیا کہتے ہیں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں, بیویوں کا کوئی حصہ نہیں. کیا کرو, صرف جہیز میں ان کو کچھ سامان دے دو اور فارغ. زمین صرف لڑکوں کی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زمین پر غیروں کے مرد, یعنی جب بہنوں کی شادی ہوگی تو ان کے ہسبینڈ کو غیر کہا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر قابل ہے. تو ہم نہیں اس کی اجازت دیں. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ جو قرآن کے اندر اصول ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارے خلفاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی. اور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی, اونچی آواز میں بات نہیں کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے تھے کبھی اس کے اندر, میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھے کہ جمعے والے دن اس میں حضور بھی ممبر پہ بیٹھتے تھے, لیکن جب عام مجلس ہوتی تو آپ ہمیشہ سامعین کے ساتھ بیٹھتے تھے. نئے آنے والے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں محمد رسول اللہ کون ہے. نہ آپ کے نیچے کوئی بہت بڑا قالین ہوتا تھا, نہ آپ کے نیچے کوئی بڑی مسند ہوتی, کچھ نہیں. آپ بیٹھے برابر, جیسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ویسے ہی آپ نے پہنے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا جیسے میں نے شیروانی پہنی ہوئی تو تھوڑا سا مختلف نظر آتا. حضور نے کبھی اتنا فرق بھی نہیں کیا کہ دیکھنے والے یہی نہ کہیں کہ شاید اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے